وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قلم ایک کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، مسجد ایک عمارت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو 3 الفاظ اور لکھے ہوئے ہیں ان پہ غور کیجئے، وہ زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ کتب زیادہ کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقلام زیادہ کلموں کے لیے، مساجد زیادہ مسجدوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں کئی مسجدوں کے لیے، اللہ کے لیے بننے والی کئی مقدس عمارتوں کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے۔ یہاں سے عربی گرامر کے مطابق 2 اصطلاحات، 2 ٹرمز مارد وجود میں آئیں، اور وہیں سے پھر اردو زبان کی گرامر میں کون کون سی 2 اصطلاحات؟ واحد اور جمع۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک کے لیے استعمال ہو، اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ جو زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہو۔ اردو زبان میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی، انگلش وغیرہ میں بھی، ایک کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو جمع کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے؟ کتب۔ لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے استعمال ہونے والا لفظ کوئی اور ہوگا، 2 کے لیے استعمال ہونے والا لفظ کوئی اور ہوگا، اور 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ کوئی اور ہوگا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ عربی گرامر میں واحد اور جمع کے درمیان ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، ایک اور سٹیپ بھی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، یہ بھی اور اس سے آگے بھی۔ عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے قرآن مجید کے الفاظ پہ جب غور و خوض کیا تو انہیں قرآن مجید میں کئی ایسے الفاظ نظر آئے جن کے آخر میں نون زیر می تھا، نون زیر می، جن کے آخر میں نون زیر می تھا۔ ہاذانی، خصمانی، ساحرانی، عبدانی، صالحانی وغیرہ۔ ان اسموں پہ انہوں نے غور کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس اسم کے آخر میں نون زیر می کا حرف آ رہا ہو، نون اور اس کے نیچے کیا ہو؟ زیر، اس اسم میں معنی پیدا ہو رہا ہوگا 2 کا۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں جس اسم میں 2 کا معنی پیدا ہو رہا ہو، وہ ڈوئل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ۔ تے اس کے اوپر زبر، سے اس کے اوپر جزم، جزم کو یوں بھی لکھتے ہیں اور اس طرح بھی، نون اور اس کے نیچے زیر، یہ اور اس کے اوپر زبر، اور آگے ہے تثنیہ ڈوئل کے معنی میں۔ جس اسم کے آخر میں نون پر نی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ تثنیہ۔ اس میں معنی پیدا ہو جائے گا 2 کا۔ اگر کسی واحد سے خود تثنیہ بنانا ہو، لفظ واحد ہے، اس میں 2 کا معنی پیدا کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ تو شاید آپ کو مشکل لگے، بعض اوقات کسی فارمولے کو، کسی قاعدے کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اسے استعمال کرنا، اسے اپلائی کرنا بہت آسان۔ صرف ایک اسم ہم آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں، باقی ہزاروں لاکھوں آپ از خود انشاءاللہ العزیز بنا سکیں گے۔
یہ ہے کتابن، یہ واحد ہے، ایک کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. اس لیے اگر ہم نے ڈوئل کا تسمیہ کا معنی خود پیدا کرنا ہو تو پھر طریقہ کیا ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون زیر می یہ دو حروف لگا دیتے ہیں. الف نون زیر می کی ادائیگی، اس کا ردم، اس کا تلفظ کیا بنتا ہے؟ الف نون زیر می کا آنی. پروننسیشن اس کا جب یہ کسی اسم کے آخر میں آئے الف نون زیر می تو کیا کس طرح سے ادا کریں گے ان دو حرفوں کو؟ آنی. کتابن کے آخر میں آنی لگانا ہے ہم نے. طریقہ تو شاید آپ کو مشکل لگے. کتابن یہ جو ڈبل حرکت ہے اس کو ختم کر دیجئے. الف سے پہلے کون سی حرکت آتی ہے؟ زبر. الف کی کوآرڈینیشن کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ. دو پیش کو ختم کر کے زبر لگا دیجیے. طریقہ تو شاید آپ کو مشکل لگا ہو لیکن ہم نے کہا اس کی اپلیکیشن نہایت آسان. طریقہ تو شاید آپ کو مشکل لگا ہو، اپلیکیشن ہم نے کہا بہت آسان. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب سے تسمیہ بنتا ہے کتابانی تو بتائیے قلم سے کیا بنے گا؟ قلمانی. کرسی سے کیا بنے گا؟ کرسی یعنی. راجل کا لفظ ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہو تو بتائیے دو آدمیوں کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ رجلانی. ولدن کا کیا تسمیہ ہوگا؟ ولدانی. یہ ہے ساعتن. زبانی آپ بڑی آسانی سے بنا سکیں گے. ساعتن ایک گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو گھڑیوں کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ساعتانی. بنانے کو تو آپ نے بنا لیا، لکھنے میں شاید آپ کو کچھ مشکل پیش آ سکتی ہو. دیکھیے ساعتن کا تسمیہ ہم نے بنایا ساعتان. ساعتن کے آخر میں آنے کا اضافہ کرنا ہے. لکھتے وقت آپ ممکن ہے اس کو یوں لکھیں ساعتن ساعتانی. پڑھنے میں یہ ساعتانے ہی ہے لیکن لکھنے میں املا میں اس میں ایک غلطی ہے. غلطی کو تو آپ ظاہر ہے تب پہچانیں گے جب آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا دیا جائے گا کہ گول تا کو کس طرح سے لکھتے ہیں جب گول تا کے بعد کوئی اور حرف بھی آ رہا ہو. قاعدہ سن لیجیے، غلطی آپ خود پکڑ سکیں گے. گول تا کے بعد کوئی اور حرف آ رہا ہو تو پھر گول تا کو گول تا کی شکل میں نہیں لکھتے. پھر گول تا کو بدل دیا جاتا ہے شوشے والی ڈنڈے والی تا میں. لکھوں گا تو بات زیادہ ہوگی. پھر سنیے، گول تا کے بعد اگر کوئی اور حرف بھی آ رہا ہو تو پھر گول تا کو بدل دیتے ہوئے ڈنڈے سے شوشے سے. چنانچہ ساعتانے کو یوں لکھیں گے. یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے ساعتانے میں گول تا نظر نہیں آ رہی ہے. وہ گول تا بدل گئی ہے شوشے والی ڈنڈے والی تا سے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہی یہی ہے جب گول تا کے بعد کوئی اور حرف آ رہا ہو تو پھر اس کو شوشے والی تا کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. چنانچہ ساعتانے یوں لکھیں گے، دو گھڑیاں. تو کیا ثابت ہوا؟ جس اسم کے آخر میں نون زیر نی ہو اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے دو کا. اگر کسی واحد میں سنگولر میں خود دو کا معنی پیدا کرنا ہو، خود ہم نے اس کو تسمیہ یا کہہ لیجیے ڈوئل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اس کے آخر میں کس کا اضافہ کر دیں؟ الف نون زیر نی کا، جس کی ادائیگی کیا بنتی ہے؟ آنی. رجل سے رجلانی، ساعتن سے ساعتانی. رہی یہ بات کہ نون زیر نی سے پہلے کبھی الف آتا ہے کبھی یا آتی ہے. سر دست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آگے چل کر مستقل سبق میں یہ بات بھی آئے گی
ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی اسم کے آخر میں نون زیر نی ہو تو اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوگا دو کا. باقی ماندہ الفاظ کے عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے غور و خوض شروع کیا. بہت سے الفاظ انہیں ایسے نظر آئے جن کے آخر میں نون زبر نہ تھا، جن کے آخر میں نون زبر نہ تھا، نون زبر نہ، مؤمنون، مسلمون، کافرون، صادقون، کاذبون، مشرکون، فاسقون، اس طرح کے بہت سے الفاظ. ان لفظوں پہ عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے غور و خوض شروع کیا. پہلا نتیجہ تو انہوں نے یہ نکالا کہ جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو اس اسم میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے جمع کا. اب بتائیے، لفظ ہمارے سامنے ہے مؤمنون، یہ ایک مومن کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے یا دو مومنوں کے لیے یا دو سے زیادہ کے لیے؟ دو سے زیادہ کے لیے. ایک مومن کے لیے جو اللہ کی ذات پہ اور اس کے احکامات اور ضابطوں کی حقانیت و صداقت پہ ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے اگر ایک ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ مؤمن. دو ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ مؤمنان. دو سے زائد ہوں، خواہ وہ 3 ہوں، خواہ وہ 3 کروڑ ہوں، 3 ارب ہوں، دو سے زیادہ مومنوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ مؤمنون. جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو وہ اسم نہ واحد ہوگا نہ تسمیہ ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ جمع. ایک نتیجہ تو یہ نکالا. دوسرا نتیجہ خود غور کیجئے، دیکھیے یہ لفظ ہے کتاب اور یہ ہے کتب، قلم، اقلام. کتاب میں کون کون سے 4 حروف ہیں؟ کاف، تا، الف، با. کیا یہ چاروں کے چاروں حروف اپنی جمع میں کتب میں یہ چاروں کے چاروں حروف اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے موجود ہیں؟ نہیں. کتاب میں 4 حروف ہیں اور جمع میں آ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنے رہ گئے ہیں؟ 3. کیا ثابت ہوا؟ ایک حرف کی کمی ہو گئی. یہاں دیکھیے مؤمنون کا واحد ہے مؤمنن. مؤمنن میں کون کون سے حروف ہیں؟ میم، پھر واو کے اوپر حمزہ، پھر میم، پھر نون. 4 حروف بنتے ہیں. واو کے اوپر حمزہ، اس کو ایک ہی حرف تصور کیجیے. 4 حروف اس میں ہیں. کیا یہ چاروں حروف اسی ترتیب کے ساتھ اپنی جمع مؤمنون میں موجود ہیں؟ موجود ہیں. دیکھ لیجیے، چاروں حروف، ہم اضافے کی بات نہیں کر رہے، صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ میم، کیا یہاں بھی میم شروع میں موجود ہے؟ واو کے اوپر حمزہ یہاں بھی ہے، موجود ہے. پھر میم ہے، یہاں بھی ہے. پھر نون ہے. آگے جو واو نون ہے وہ اضافی ہے، ایڈیشنل ہے. لیکن جو واحد کے 4 حروف ہیں وہ جو کے تو اپنی جمع میں موجود ہیں. یہاں سے 2 ٹرم، 2 اصطلاحات بنی. اس جمع کو کتب، کہ جس جمع کا واحد ٹوٹ گیا ہے، اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہا ہے، اس جمع کو کہیں گے جمع مکسر. جمع مکسر، مکسر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو. مکسور یا مکسر
ٹوٹی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. قصص النبیین میں آپ نے پہلا سبق پڑھا من کسر الاسنام، کس نے کسارا توڑا، الاسنام بتوں کو، کسارا سے مکسر بنا، اس چیز کو کہتے ہیں جس کو توڑ دیا جائے. اس جمع کو کیا کہیں گے؟ کتب کو جمع مکسر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سنگولر، اس کا واحد توڑ دیا گیا ہے، اپنی صحیح سالم شکل میں محفوظ نہیں رہا ہے. اور اس کو توڑ کے پھینکا تب جا کے جمع بنی. کسی کرسی کے 4 پائے ہوں، ایک کو آپ توڑ دیں تو وہ کرسی سالم، صحیح سالم کرسی تو نہیں کہلائے گی. اس کرسی کو کیا کہیں گے کہ وہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. تو جس جمع کے واحد کا آپ ایک حرف توڑ دیں، اس جمع کو جمع سالم، جمع کیا کہیں گے؟ جمع ٹوٹی ہوئی جمع کہیں گے، جمع مکسر. اس کے مقابلے میں آ جائیے مومنون پہ. پھر سن لیجیے، کتابوں سے جب ہم نے جمع بنائی کتبن، تو کون سی جمع بنی؟ جمع مکسر. مومنون سے جب ہم نے جمع بنائی مومنون، تو مکسر کی ضد، مکسر کا اپوزٹ ہے سالم. مکسر کی ضد کیا ہے؟ سالم. اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم. اس جمع کو کہیں گے ہم جمع سالم. اگلی بات جو ہم بتانے لگے ہیں وہ نسبتاً پیچیدہ ہے، اس پہ آپ کو کچھ زیادہ توجہ دینا ہوگی. دیکھیے، مؤمنین کی جمع آپ نے بنانی ہو خود تو آخر میں واو نون زبر نا، جس کا ردم کیا بنتا ہے؟ اونا، اس کا اضافہ کر دیجیے. ایک جمع ہم نے بنائی ہے، باقی آپ بنائیے. مؤمنین کی جمع مؤمنونا ہو تو صابرون کی جمع کیا ہوگی؟ صابرونا. مشرکون کی جمع کیا ہوگی؟ مشرکونا. صادقون، سچ بولنے والا، سچ بولنے والے ہوں تو ان کے کیا کہیں گے؟ صادقون وغیرہ. جو بات ہم بتانے لگے ہیں وہ کیا ہے کہ 2 قسم کے اسم ہم پڑھ چکے ہیں پہلے دن کا سبق، اس میں ذات اور اس میں صفت. اس میں ذات کس اسم کو کہتے ہیں؟ جس اسم کو، جس لفظ کو سن کر سننے والے کے ذہن میں کسی چیز کی تصویر نمودار ہوتی. کتابن، کاغذ کی بنی ہوئی ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئی. قلم، اس طرح کی شکل آپ کے ذہن میں نمودار ہوئی. مسجد، اینٹوں سے بنی ہوئی ایک مقدس عمارت کی تصویر آپ کے ذہن میں ابھری. بتائیے، کتاب، قلم، مسجد، یا عربی زبان کے تلفظ میں اگر ہم ان لفظوں کو ادا کریں تو کتاب، قلم، مسجد، ان تینوں لفظوں کا تعلق اس میں ذات سے ہے یا اس میں صفت سے ہے؟ اس میں ذات سے. اس میں صفت کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم کو سن کر کسی کی اچھائی کا پتہ چلے یا کسی کی برائی کا پتہ چلے. صادق، سچ بولنے والا. کاذب، جھوٹ بولنے والا. مومن، اللہ کی ذات اور اس کے احکامات اور ضابطوں پہ ایمان لانے والا. کافر، انکار کرنے والا. مسلم، اللہ کا فرما بردار. مشرک، اللہ کی ذات یا اس کے اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک کرنے والا. یہ الفاظ یا تو اچھائیوں کو بیان کر رہے ہیں اور یا برائیوں کو بیان کر رہے ہیں. ان لفظوں میں سے، ان اسموں میں سے ہر اسم کو کیا کہیں گے؟ اس میں صفت. صفت کی بجائے کیا کہیں؟ صفت. اس میں صفت. اب جو بات بتانے لگے ہیں وہ کیا ہے کہ اونا کے ساتھ کس اسم کی جمع استعمال ہوگی؟ اس میں صفت کی، اس میں ذات کی نہیں. تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے، ریپیٹ کریں گے پھر سمجھ آئے گی. کتاب، اس میں ذات ہے، اس کی جمع کتابونا غلط.
کلام اس میں ذات ہے، اس کی جمع کلمونا غلط. مسجد اس میں ذات ہے، ایک ڈھانچے کا، ایک وجود کا نام ہے، اس کی جمع مسجدونا غلط. تو پھر اونا کے ساتھ کس قسم کے اسموں کی جمع آئے گی؟ جن اسموں کا تعلق کس سے ہوگا؟ اس میں صفت سے. مسلم اس میں صفت ہے، اللہ کا فرما بردار، ہم نے کہا تھا کائنات کی سب سے بڑی اچھائی ہے. کافر اس میں صفت ہے، برائی کو جان کرنے والا اسم ہے، جو ہم نے کہا تھا کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے. اس قسم کے اسموں کی جمع اونا کے ساتھ استعمال ہوگی. مسلم کی جمع مسلمون، کافر کی جمع کافرون، صادق کی جمع صادقون، کاذب کی جمع کاذبون وغیرہ. تیسری بات، نمبر 1 کہ یہ جمع کیا کہلائے گی؟ جمع سالم. دوسری بات کہ جمع سالم کس کے ساتھ آتی ہے؟ اونا کے ساتھ. اور اونا کے ساتھ جمع کس کی آئے گی؟ اس میں ذات کی نہیں بلکہ اس میں صفت کی. تیسری بات، جس جمع کے آخر میں نون زبر نہ ہو. ایک سوال، جن کی پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ موجود ہے عربی زبان کے حوالے سے، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بولے نونا بھی استعمال ہوتا ہے، بولے نونا بھی. قرآن پاک میں کافرونا بھی آیا ہے، کافرینا بھی. قرآن مجید میں مشرکونا بھی آیا ہے، مشرکینا بھی. انما المشرکون نجس الا المشرکین. نون زبر نا سے پہلے کبھی واو آتی ہے، کبھی یا آتی ہے. یہ سوال اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. چوتھا چیپٹر اسی سوال کا جواب ہے. سر دست ہم نے کس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو. نون زبر نہ، نون زبر زبر، زیر نہیں، زیر کی بات گزر چکی. جس اسم کے آخر میں نون کے اوپر زبر ہو، نون ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، وہ اسم کیا ہوگا؟ جمع. اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم. وہ جمع کس کی ہوگی؟ مؤنث کی نہیں بلکہ مذکر کی. اب بتائیے، مومنون کا معنی ایمان لانے والے مرد ہوں گے یا ایمان لانے والی عورتیں؟ ایمان لانے والے مرد. عورتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ وہ بھی ابھی ہم پڑھتے. تو اس کا پورا نام کیا ہوا؟ جمع سالم مذکر. اس کو جمع سالم مذکر کہہ لیجیے یا جمع مذکر سالم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ جمع سالم کہلائے گی اور ہوگی بھی کس کی؟ مؤنث کی نہیں بلکہ مذکر کی. مومنون ایمان لانے والے، ایمان لانے والیوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ وہ بھی ہم پڑھتے. مشرکون شرک کرنے والے، شرک کرنے والیوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. جمع سالم مذکر. اس جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جس جمع کا واحد ٹوٹ رہا ہو، جمع مکسر. تو نشانی کیا ہے؟ جس جمع کے آخر میں نون زبر نہ ہو وہ جمع سالم ہوگی، اور جس کے آخر میں نہ ہو وہ جمع مکسر ہوگی. جتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو ابھی پیدا ہونے دیجیے. سوالات کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کو وہ سبق سمجھ آ رہا ہے. جن کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے وہ تو بالکل پریشان نہ ہو. پریشانی ان کو ہونی چاہیے جن کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ظاہر سمجھ آ رہی ہوگی تو اگلا سوال پیدا ہوگا. جتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں ہم نے کہا پیدا ہونے دیجیے. وقت آنے پہ سب کا جواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. مومنون یہ جمع ہے، جمع سالم ہے، اور کس کی ہے؟ مذکر کی، مؤنث کی نہیں. مومنون جمع ہے. اس کا واحد معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح کی جمع کا واحد معلوم کرنے کا طریقہ بہت آسان.
آخر میں کیا ہوتا ہے واو نون زبر نا، جس کا ردم کیا بنتا ہے اونا، واو نون زبر نا، آخر میں جو دو حروف ہیں ان کو ہٹا دیجئے، باقی جو اسم ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا واحد سنگولر. مومنونا کے اونا کو ہٹا دیجئے، باقی کیا بچ گیا؟ مومن. اب اسم کے آخر میں ڈبل حرکت یہ آ سکتی ہے جب اس کے شروع میں الف لام یا کہہ دیجیے ال نہ ہو. تو پھر کس طرح پڑھیں گے مومن کو؟ مومن. نون کی آواز سے پیدا ہو ہی رہی ہے، یہاں خود نون جو موجود ہے. بہرحال ہم نے پہلے کہا قاعدہ بعض کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال بہت آسان ہے. اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ مؤمنون کا واحد مؤمن ہے تو بتائیے مشرکون کا واحد کیا ہوگا؟ مشرکن. صالحون نیک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کیا ہوگا؟ صالحن. کاذبون جھوٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کیا ہوگا؟ کاذبن. اب دیکھیے یہ لفظ ہے مشرکن، اس کو اوریجن سمجھیے، یہ اصل ہے، بنیاد ہے. اس سے آگے کئی شکلیں بنے گی، اس اسم سے آگے کئی شکلیں بنے گی. مشرکن اس کو کہتے ہیں، ابھی ہم نے کہا جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات اور اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک کر دے، اس کو کہتے ہیں مشرکن. بتائیے اگر مشرکن ایک شرک کرنے والے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے تو پھر جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں اس کی روشنی میں بتائیے دو کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ مشرکان. بعض اوقات سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات کی لیکن شیطان خواہ وسوسہ ڈال دیتا ہے تو پتہ نہیں یہ سمجھ کتنا مشکل ہے. لاشعوری طور پہ آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں نقش ہو چکی ہیں، ان کی روشنی میں آپ جواب دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. مشرکن کا تسمیہ ہے مشرکان. مشرکن شرک کرنے والا، اس میں صفت ہے، برائی کو بیان کرنے والا اسم ہے. بتائیے اس کی جمع کیا ہوگی؟ مشرکون. اس میں صفت کی جمع اونا کے ساتھ آتی ہے. مشرکن کی جمع مشرکون. ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکون کی بجائے مشرکین استعمال ہوتا ہے. وہ کیوں؟ جو اگلا سبق ہے، سربت اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. مشرکون کل کا سبق جس اسم کے آخر میں گولتا ہو، بتائیے وہ اسم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے، فیمینن کے لیے؟ مؤنث کے لیے. اور آپ نے خود بنانا ہو، ایک لفظ ہم بنا دیتے ہیں، باقی آپ بناتے چلے جائیے. مسلمن کی مؤنث اگر ہو مسلمتن تو بتائیے کافرن کی کیا ہوگی؟ کافرتن. عابدن عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والی کو کیا کہیں گے؟ عابدتن. بتائیے مشرکن کی مؤنث کیا ہوگی؟ مشرکتن. لکھیں گے یوں مشرکتن. مشرکتن تسمیہ کیا ہوگی؟ اگر دو ہو شرک کرنے والی عورتیں، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ مشرکتان. لکھیں گے کس طرح؟ وضاحت کر چکے ہیں ہم. مشرکتان. اگلی بات نئی ہے، اس کا جواب ابھی آپ نہیں دے سکیں گے، وہ ہم آپ کو خود بتاتے ہیں. مشرکن کو ابھی ہم نے کہا، آپ سمجھیے کہ یہ اصل بنیادی لفظ ہے، اوریجن ہے. اس میں تسمیہ کا معنی پیدا کرنا ہو تو آنے کا اضافہ کر دیتے ہیں، مؤنث کا معنی پیدا کرنا ہو تو گولتا کا اضافہ کر دیتے ہیں.
مذکر کی جمع بنانی ہو، مذکر کی مردوں کے لیے، تو اونا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر مؤنث کی جمع بنانی ہو تو پھر ہم پہلے آپ کو قاعدہ بتائیں گے، پھر صرف ایک لفظ سے اس قاعدے کو امپلیمنٹ کریں گے، باقی جواب انشاءاللہ العزیز آپ خود دے سکیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ کسی لفظ میں مؤنث کی جمع عورتوں کے لیے جمع بنانی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں، یہ تو قاعدہ ہے۔ اس کی اپلیکیشن ایک لفظ سے ہم کرتے ہیں، باقی آپ کیجئے۔ بتائیے، مسلمن مذکر کے لیے اس کی جمع ہو مسلمون، اور مؤنث کے لیے اس کی جمع ہو مسلمات۔ تو کیا طریقہ ہے؟ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں، یہ تو قاعدہ ہے۔ اس کی اپلیکیشن ایک لفظ سے ہم کرتے ہیں، باقی آپ کیجئے۔ بتائیے، مسلمن مذکر کے لیے اس کی جمع ہو مسلمون، اور مؤنث کے لیے اس کی جمع ہو مسلمات۔ تو بتائیے، مؤمن مردوں کو تو کہیں گے مؤمنون، تو عورتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ مؤمنات۔ صادق مردوں کو کہیں گے صادقون، اور عورتوں کے لیے کیا کہیں گے؟ صادقات۔ اب بتائیے، مشرق مردوں کے لیے تو ہو گئی اس کی جمع مشرقون، عورتوں کے لیے کیا ہوگی؟ مشرقات۔ اب دیکھیے، ایک لفظ سے اب آپ نے 5 الفاظ اور بنائے، 6 الفاظ، 6 اسم کہہ لیجیے اس وقت آپ کے سامنے۔ ان 6 کے 6 اسموں کا الگ الگ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شعور ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بہرحال عربی گرامر کی روشنی میں لفظوں کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک لفظ سے آپ نے کل 6 شکلیں بنائی۔ اس طرح کا کوئی بھی لفظ آپ کو دے دیا جائے، آپ از خود اس کی 5 شکلیں آپ اور بنا سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ مشرکن سے آپ نے بنایا مشرکان، مشرکون، مشرکتن، مشرکتان، مشرکات۔ اسی طرح کی 6 شکلیں آپ کو اگر مسلمن سے بنانی پڑ جائیں تو بنائیے خود ہی۔ مسلمن سے تسمیہ کیا ہوگا؟ مسلمانی، جمع کیا ہوگی؟ مسلمون۔ مؤنث کیا ہوگی؟ مؤنث کا آگے پھر تسمیہ کیا ہوگا؟ مسلمتان، اور مؤنث کی آگے پھر جمع کیا ہوگی؟ مسلمات۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ اس کو نہ کریے ورنہ بولے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جب ہم نے مذکر کی جمع بنانی ہو تو پھر واحد مذکر کے بنیاد بنائیں، مؤنث کی جمع بنانی ہو تو واحد مؤنث کے بنیاد بنائیں۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک اسم کو آپ اوریجن قرار دیں، اس میں تبدیلیاں پیدا کرتے چلے جائیں، معنی کی تبدیلی خود بخود سمجھ آتی چلی جائے گی۔ مشرکن ہی کو آپ اوریجن قرار دیں اصل، اسی میں دیکھیں آنے کا اضافہ ہو جائے تو کیا معنی ہوگا، اگر اونا کا اضافہ ہو جائے تو کیا معنی ہوگا، گول پا کا اضافہ ہو جائے تو کیا معنی ہوگا، گول پا کے ساتھ آگے پھر آنے کا اضافہ ہو جائے تو کیا معنی ہوگا، اور اس اسم کے آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ ہو جائے تو پھر کیا معنی ہوگا۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس موضوع کو لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ